بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اس دنیا کے عارضی قیام میں عطا فرمائی ہیں، سب قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، قابل شکر ہیں، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہمیں دی گئی ہے وہ ہدایت کی نعمت دی گئی ہے۔ ہدایت یعنی زندگی کے صحیح مقصد کو پہچاننا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے ذرائع کو اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کسی کو میسر نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ نہ دکھاتا تو ہم ہرگز سیدھی راہ کو پا نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دکھانے سے ہم کو یہ راستہ ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکر ادا کرتے رہتے تھے، لولا اللہ ما اہتدینا وما صلینا وما تصدقنا۔ اگر اللہ نہ ہوتے تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ نمازی بنتے، نہ صدقہ خیرات کرتے۔ جو کچھ ہم اچھے کام کر رہے ہیں وہ حق تعالی شانہ کی توفیق کا صلہ ہے اور اس کا نتیجہ ہے۔ ہمیں مان کے چلنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی، نور ایمان عطا فرمایا، اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائی، اپنے حبیب سے محبت عطا فرمائی، اپنی کتاب سے اور اپنے حبیب کی تعلیمات سے جوڑا، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب حق تعالی شانہ کا فیضان ہے، اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اگر اس کی نظر عنایت متوجہ نہ ہوتی تو دنیا کے اور غافلوں میں ایک ہم بھی ہوتے اور آخرت سے اور اپنے رب سے غافل زندگی گزار رہے ہوتے۔ کتنے لوگ ہیں ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم سے زیادہ علم عقل والے ہیں، ہم سے زیادہ حسن و جمال والے ہیں، ہم سے زیادہ حیثیت عرفی رکھتے ہیں، شریف ہیں، بااخلاق ہیں، لیکن کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ تو کس نے انہیں محروم کیا اور کس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی؟ وہ حق تعالی شانہ کی ذات ہے۔ ہمیشہ علماء کو بالخصوص ممنون کرم رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ دل آپ کا شکر کے جذبات سے ہمیشہ معمور رہے، پوری حیات، پوری زندگی، کہ اگر اللہ تعالی ہمیں اس شرف سے مشرف نہ فرماتا، اس سعادت سے سعادت مند نہ بناتا، تو کیا ہوتا ہمارا؟ اسے ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے۔ لوگ جو نعمت اللہ کی ملی ہوئی ہے اس پہ نظر نہیں کرتے۔ انسان کا مزاج نفس و شیطان نے ایسا بنا رکھا ہے کہ جو نہیں ہے اس کا شکوہ کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کے شکر کی طرف دھیان نہیں ہوتا، التفات نہیں ہوتا۔ بہت کچھ اللہ نے دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ عمر کا لمحہ لمحہ اس کے شکر میں گزارا جائے تو ہم شکر کا حق تو کیا ادا کر سکتے، شاکرین میں شمار ہو جائیں، یہ بھی مشکل ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بالخصوص نعمت ہدایت اور نعمت علم دین کا
شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یقیناً اسباب کے درجے میں والدین ایک سبب ہیں، اسباب کے درجے میں اساتذہ ایک سبب ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر آسمانی انتخاب نہ ہوتا، حق تعالی شانہ کی نظر التفات ملتفت نہ ہوتی، تو کون کس کو عالم بنا سکتا ہے، کون کس کو حافظ بنا سکتا ہے؟ چند آیتیں بھی جن کے سینے میں نہیں، ایسے بھی لاکھوں مسلمان ہیں جن کے سینے میں قرآن کی چند آیتیں بھی نہیں، چاہے جائے کہ سارا قرآن محفوظ ہو جائے۔ احادیث شریفہ صرف بخاری شریف میں 7,000 سے زائد حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، اور باقی اور 9 کتابیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا مجموعہ لاکھوں سے متجاوز ہے۔ یہ سب کچھ پڑھنے کی توفیق کا مل جانا آسان کام نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں حفظ حدیث کی تمنا اس وقت ڈالی گئی جب میں مکتب میں قرآن کو حفظ کر رہا تھا۔ قرآن کے حفظ کرنے کے زمانے میں آپ ان کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ الہمت، میرے دل میں الہام کیا گیا، میرے دل میں ڈالا گیا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ من جانب اللہ اس کا انتخاب ہوا، اور من جانب اللہ مجھے اس کام کی توفیق دی گئی کہ میں حفظ قرآن سے فارغ ہونے کے بعد حفظ حدیث پر توجہ دوں۔ اس واسطے جن کو بھی یہ توفیق ملی وہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر ارادہ نہ فرماتا تو کیا ہم آج اس لائق ہوتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی 10 کتابیں پڑھ کر اور بعض کتابوں کو اول تا آخر مکمل تمام عنوانات اور تمام احکام و مسائل کو سمجھ کر پڑھنا، کیا یہ معمولی بات ہے؟ یہ بات جو علم ایک حدیث کے اندر ہوتا ہے، جو علم قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر ہوتا ہے، دوسرے علوم و فنون کے پورے نصاب میں نہیں ہوتا۔ پورا نصاب میڈیسن کا، پورا نصاب انجینئرنگ کا، پورا نصاب سائنس کا، پورا نصاب ایجوکیشن کا، ٹیکنالوجی کا، کوئی سا بھی لے لو، دنیا میں جتنے علوم ہیں ان علوم کے پورے نصاب کو قرآن و حدیث کے ایک عبارت کا مقابلہ کرنے کی جسارت نہیں ہو سکتی۔ ایک اللہ کا کلام، دوسرے اس کے حبیب کا کلام، جس کو اوتی تو علم الاولین والآخرین کے ذریعے اتنا علم دیا گیا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں کسی کو بھی نہیں دیا، اپنی مخلوق میں کسی کو بھی نہیں دیا اتنا علم۔ اب علم یا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یا ان کی عطا سے ان کے حبیب کے پاس ہے۔ تو علم حقیقی کے جو حامل ہیں ان کی باتوں کا مقابلہ دنیا کا کوئی علم نہیں کر سکتا۔ اور جب ایک بات کا یہ مقام ہے تو آپ 1,00,000 باتیں نبی کی جانتے ہیں، جان گئے ہیں استاذ کی موجودگی میں، اس کی تفہیم و تشریح کے ساتھ، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہارون رشید کے بیٹے 30واں پارہ مکمل ہو گیا، پارہ عام یاد کرایا گیا، استاد رکھا گیا تھا، استاد آ کر بادشاہ کے محل میں شہزادے کو پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس کا 30واں پارہ مکمل حفظ ہو گیا۔ باپ کو اطلاع ملی تو وہ تو بادشاہ تھا، اس نے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی اور سارے امیر کبیر نواب درباری سب آ گئے، اور اس تقریب میں اس نے سب کی ضیافت کرنے کے بعد ایک اشرفیوں کا نذرانہ، ایک تھیلی
وہ حافظ جی کی خدمت میں پیش کی کہ یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ وہ تھا بہت زیادہ، ان کے تصور سے، ان کی سوچ سے کہیں زیادہ مقدار تھی وہ۔ تو ان کو تکلف جیسے لوگوں میں ہوتے ہیں، رسمی قسم کی باتیں، اس لیے انہوں نے رسماً ان سے یہ کہا کہ حضور یہ کیا ہے؟ کہا یہ نذرانہ ہے ہمارے بچے کی خدمت میں۔ حضرت میں نے ایسا کیا بڑا کام کیا جو اتنا بڑا نذرانہ آپ میری خدمت میں پیش کر؟ کا نہیں لے لو، اصرار کر کے دے دیا، لے لیے استاد۔ اور جب مجلس برخاست ہو گئی، سب لوگ جانے لگے، تو بادشاہ نے استاذ کو بلا کر کہا کہ بھئی کل سے آپ میرے بچے کو پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، میں دوسرا انتظام کر رہا ہوں، آپ نہیں آئیں گے کل سے۔ تب ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، پریشان ہو گئی، یہ کیا بات ہے بھائی؟ ابھی تو اتنی عنایت تھی اور ابھی اتنا زبردست عتاب، بند ہی کرا دیا نا۔ پوچھا تو کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، میرا ارادہ نہیں۔ جب اصرار کیا تو اس نے بتایا، بادشاہ نے قرآن کریم کے پورے ایک پارے کی آپ کی نظر میں 1000 اشرفیوں کے برابر ویلو نہیں ہے۔ آپ جیسا استاذ میرے بچے کو پڑھائے گا تو قرآن کی عظمت کیسے پیدا ہوگی اس کے لیے؟ 1000 اشرفیاں اور ایک پارہ۔ بادشاہ نے تو اسے تول کے دیکھا، 1000 اشرفیوں کی کیا ویلو ہے ایک حرف کے سامنے کلام اللہ کی۔ لیکن حافظ جی نے اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسی کون سی بڑی خدمت کیا ہوں جو اتنا بڑا انعام آپ مجھے دے رہے۔ تو میرے عزیزو، جب تک آپ کے دل میں اللہ کے اس علم کی عظمت نہیں ہوگی، آپ خود بھی کسی قابل نہیں ہوگے، کسی لائق نہیں ہوگے اللہ کی نظر میں۔ ڈر لگتا ہے کہ جیسے ہارون رشید نے اپنے اتالیق کو بچے کو کل سے پڑھانے سے منع کر دیا، حق تعالی شانہ ہارون سے بھی زیادہ غیور ہے۔ اگر آپ اس کے علم کو وقت نہیں دیتے تو وہ آپ کو خدمت لینے سے منع فرما دے گا، تو عمر بھر بھٹکتے پھریں گے، کبھی کتاب و سنت کی علم کی توفیق نہیں ہوگی، خدمت کی توفیق نہیں، کیونکہ اللہ تو سب سے بڑا غیور ہے، حیی کریم۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی باحیا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو سال کے اختتام پر یہی بات پہلی کہنی ہے کہ شکر کرو، شکر کرو۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اور قلیل میں مت ہو جاؤ، ہمیشہ شکر گزار ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، عالم کو چاہیے کہ ہر وقت مروءت کا خیال رکھے۔ مروءت کو اردو میں ہم لوگ شرافت کہتے ہیں۔ اپنی شرافت کا خیال رکھے۔ بستی میں ایک شریف آدمی، معزز آدمی، آپ کے اخلاق، آپ کا رہن سہن، آپ کی بود و باش، آپ کی سوچ و فکر اہل بستی کے لیے رہنما ہو، ان کے لیے اختیار کرنے کا سبب بنے، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے دل میں آپ کے پائے ہوئے علم کی عظمت نہیں ہے تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ بد نصیبی ہے، بلکہ بڑی بڑی محرومیوں کا سامنا اس عالم کو کرنا پڑے گا جو عالم اپنے پاس کی دولت سے دوسروں کی کوڑیوں کو زیادہ وقت دیتا ہو۔ ایک شخص کے پاس 1 کروڑ ہے، ایک شخص کے پاس 4 کوڑیاں ہیں۔ پہلے زمانے میں کوڑی بھی لین دین میں کام آتی تھی، وہ سیپی ہوتی ہے چھوٹی سی، آج کل زیادہ نظر نہیں آتی کوڑی۔
بے قیمت، سب سے کم ویلو جس کی ہے اس کو کوڑی کہتے ہیں۔ اس زمانے کے جو ہے ثمن میں وہ بھی شامل تھے، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں 2 کوڑی کا آدمی نہیں ہے، ایسے بولتے ہیں۔ تو سب سے کم قیمت کی چیز جو تھی وہ کوڑی تھی۔ ایک آدمی کے پاس 4 کوڑی ہے، ایک آدمی کے پاس 4 کروڑ ہے، وہ اس کے کوڑیوں کو دیکھ کے للچا رہا ہے اور اس کے منہ سے پانی گر رہا ہے، ہائے میرے پاس نہیں ہے، ہائے میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ کیا بولو گے اس کو کسی پاگل خانے میں لے جا کے شریک کرو، عقل ماری گئی ہے اس کی۔ لیکن ٹھیک وہی حرکت ہم علماء حفاظ کرتے ہیں، تب اپنے آپ پر نہ ہنسی آتی ہے، نہ اپنے آپ کے دماغ کے علاج کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ کیا دیا اللہ نے پوری کائنات کو، اور کیا دیا اللہ نے آپ کو اس سال حدیث کی 10 کتابیں پڑھا کر، اللہ نے کیا دیا؟ اب پوری دنیا کو کیا دیا ہے اللہ نے؟ وہ سب ایک طرف ہے، اور یہ جو دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں عظیم تر ہے، وقیع تر ہے، قابل شکر ہے۔ کبھی اہل دنیا کی ان کوڑیوں پر نظر نہیں اٹھنی چاہیے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی۔ اس دین کی خدمت کے بعد جو ہمارا رب دینے والا ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے، وہ خیر ہے، وہ ابقا ہے۔ ایک عالم دین کو ہمیشہ اسی کے چاہت میں رہنا چاہیے، اسی کے تقاضے میں رہنا چاہیے، یہی فکر آپ کے دل میں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ آج آخری درس ہو جائے گا، اور گویا آپ کو ان تمام حدیث کی کتابوں کو پڑھانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اجازت اور سند مل جائے گی، لیکن آپ کے دل میں اس کی عظمت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اس واسطے سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے عزیز بچوں، شکر کا کرنا، شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمت ہے، بڑی نعمت۔ جس قدر نعمت کے عظیم ہونے کا احساس ہوگا اتنا دل کی گہرائی سے شکر نکلے گا۔ جب آدمی نعمت کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تو کیا شکریہ ادا کرے گا؟ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے کیا نعمت دی ہے۔ وہ نعمت جو فرشتوں کے ذریعے سے، جبرائیل امین کے ذریعے سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی تھی، وہ نعمت جو اللہ نے براہ راست آپ کے قلب مبارک میں الہام فرمائی تھی، وہ نعمت آپ کو ملی ہے۔ اب کتنی بڑی یہ نعمت ہوگی، جس کو جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا وہ آپ کو دیا، سوائے اس کے کہ انہیں نبوت کا مقام دیا گیا اور کسی اور کو یہ مقام نہیں مل سکتا۔ لیکن علم جو ان کو دیا تھا وہ آپ کو دیا۔ اب اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے کہ اس میں سے جو جتنا پا سکا، لیکن وہی علم تو دیا ہے جو 23 سال تک جبرائیل لا کر حضور کو قرآن پہنچاتے تھے، وہی قرآن دیا ہے آپ کو۔ اور جو حدیث بخاری کی پہلی روایت کے مطابق، کتاب بدء الوحی کی پہلی روایت کے مطابق 1 2 3 مختلف ذریعوں سے جو براہ راست علم نبی کو دیا گیا وہ آپ کو دیا گیا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ وہی علم نہ جو نبی کو دیا گیا تھا وہ آپ کو دیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نبی کا ظرف اور نبی کے علم کی وسعت بے پناہ ہے، اس میں سے انہوں نے جتنا ہمارے لیے ضروری سمجھا تھا ہم تک پہنچایا، اور وہ سارا ہمارے پاس تک آ گیا، ہمارے بڑوں سے یکے بعد دیگر ہوتے 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 آپ کے سینوں میں آ گیا۔
جتنا نبی نے دینا چاہا تھا امت کو وہ آ گیا آپ کے پاس۔ اب اس علم کے حصے کو پہلے قدر کی نظر سے دیکھنا، دوسرا شکر برابر جاری رکھنا، تیسرے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو مروءت و شرافت کے خلاف ہو، اس واسطے کہ اس سے آپ نہیں بدنام ہوں گے، اللہ کی کتاب اور نبی کی تعلیم بدنام ہوگی۔ آسان بات تو نہیں ہے عالم بن جانا، بننے کو بن گئے ہم۔ محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ختم بخاری کے موقع پر طلباء سے فرمایا کہ دیکھو بچوں، برسہا برس کی محنت سے تم نے علم کے نقوش تو حاصل کر لیے، اب علم کے انوار حاصل کرنے کے لیے کم از کم 6 مہینے کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کرو۔ یہ کون فرمایا؟ محدث عظیم فرما رہا، حضرت مولانا محمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ڈھاکہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت لمبی عمر اللہ نے ان کو دی تھی، حکیم الامت حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے۔ انہوں نے پہلے بنگلہ دیش ہی میں کے علماء سے تکمیل علوم کیا، پھر ہندوستان آئے اور مدرسے امینیہ میں دور حدیث کو دوبارہ مکمل کیا، پھر مظاہر علوم گئے، وہاں دور حدیث پھر تیسری مرتبہ کیا، پھر دارالعلوم دیوبند آئے اور علامہ کشمیری کا شہرہ تھا تو ان سے چوتھی مرتبہ دور حدیث مکمل پڑھا، اور بڑے قابل آدمی تھے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے کے طلباء آج کے ہم جیسے لوگوں سے زیادہ عمل والے تھے، اخلاق والے تھے۔ وہاں سے جب حضرت کشمیری نے فرمایا کہ بھائی اتنا سب کیے ہو، اب تھوڑا کسی اللہ والے کی جوتیاں بھی سیدھی کر لو۔ جوتیاں سیدھی کرنے کا مطلب خالی وہ چپل پلٹا کے رکھ دینا، جوتی سی کر دینا، یہ نہیں مطلب ہے۔ جوتیاں سیدھی کرنا ایک عرف ہے، ایک اصطلاح ہے، محاورہ ہے۔ اس محاورے کا مطلب ہے اپنے کو کسی کے سامنے فنا کر کے اپنی رائے مٹا کر کچھ دن دوسرے کی رائے سے چلنا۔ وہ جو اذن دیں تو قیام ہے، وہ جو اذن دیں تو قعود ہے، بنا ان کی مرضی پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے۔ ایسا کچھ دن گزارے، اور ظاہر ہے کہ ایسا اسی کے پاس گزارے گا جس پر یقین ہو کہ وہ خلاف شریعت چلتا بھی نہیں چلاتا بھی نہیں، اس کا یقین ہے تبھی تو وہاں جا کے۔ اب یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو اگر وہاں طالب علمی کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے، اس لیے وہاں طالب علمی نہیں چلے گی۔ وہاں پر تو غایت اعتقاد و انقیاد کے ساتھ محض اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی، کچھ بھی وہاں سوال جواب نہیں۔ اب فارسی تو بند ہو گئی مدرسے میں، لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ طالب علم کے چون و چرا نہ کند، مریدے کے چون و چرا کند، ہر دورہ بصحرا بے فرستاد۔ جو طالب علم چپ چاپ بیٹھ کر سال بھر پارلیمنٹ میں فلاں ایم پی نے پورے سال میں کچھ نہیں بولا، ایسے آتے ہیں تجزیے، اور درسگاہ میں بھی بیٹھ کے طالب علم پورے سال میں کچھ نہیں بولا، ایسا طالب علم جو کوئی اشکال ہی نہیں پیدا ہوتا اور کوئی اشکال کرتا ہی نہیں ہے، اس کو اور اس مرید کو جو پیر کے سامنے اشکال کرتا ہو، دونوں کو صحرا میں بھیج دو، نہ یہ مرید بننے کے قابل ہے نہ یہ شاگرد بننے کے قابل ہے، دونوں کو بھیج دو۔ کب کہا، کب صدیوں پہلے حضرت نے یہ بات فرمائی، اور حقیقت یہی ہے۔ جو طالب علم پوچھتا پاچھتا نہیں، السؤال و نصف العلم ہے، پوچھتا ہی نہیں، تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی بتا چکا ہوں، یا تو آپ مکمل سمجھ جاتے ہیں بات، یا آپ بالکل نہیں سمجھ پاتے۔ جو بالکل نہیں سمجھتا وہ بھی سوال نہیں کرتا، کبھی آمنا صدقنا ہے اس کا، سمجھ میں آؤ نہ سمجھ میں آؤ۔
اور جس کو بات پوری سمجھ میں آ گئی اس کو ضرورت نہیں پڑتی سوال کرنے کی۔ اب جو بیچ والا ہوتا ہے وہی اصل طالب علم ہے، جس کو کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ کھٹک ہوتی ہے، تو وہ کھٹک دور کر کر کے آگے بڑھتا ہے، یہی جا کر جید عالم دین بنتا ہے۔ اور اسی کا علم جو ہے وہ ٹھوک بجا کے حاصل ہوا ہے، اس لیے اس کا علم معتبر ہوتا ہے۔ تو عزیز بچوں، بہرحال اپنا مقام ملحوظ رکھو، کوئی کبھی انگلی نہ اٹھائے ہماری طرف۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی شان والے ہیں اور بہت بڑے مقام والے، اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کی کتاب اور نبی کا علم ہمارے سینے میں ہے، ہم ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ حافظ قرآن، عالم دین، وارث نبی، یہ نسبت ہے، یہ جو اضافت ہے یہ نسبت کی اضافت ہے۔ نبی کا وارث، قرآن کا حافظ، یہ نسبت اتنی بڑی ہے کہ کائنات میں اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں۔ آپ کو اس نسبت کی لاج رکھنی ہوگی، کبھی کسی کے یہ کہنا نہ پڑے کہ بھائی یہ کیسے حافظ صاحب ہیں، یہ کیسے مولانا صاحب ہیں، کبھی کہنا نہ پڑے۔ خاص طور سے معاشرت آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، گفتگو سلیقہ مند ہونا چاہیے، آپ کا رہن سہن آپ کی حاجتوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ بے شک اس دور میں بھی خدام دین جز معاش ہیں، اگرچہ کہ پہلے سے بہت اچھے ہیں، لیکن پھر بھی جز معاش ہیں۔ اپنی تنگیوں، اپنی تکلیفوں کو اسی طریقے سے چھپاؤ، اپنے رہن سہن کی سادگی و صفائی کے ذریعے سے، کہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ یہ بندہ محتاج ہے۔ ہاں، آپ کا دل آپ کے رب کے سامنے رو رہا ہو، آپ کا دل آپ کے رب کے سامنے اپنی حاجت رکھ رہا ہو۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ ایک اللہ ہی سے مانگنا ایمان ہے، ایک اللہ کی طرف رجوع رہو، انشاءاللہ سب مسئلے حل ہوں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ جب دین کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یوں ہی بھوکا چھوڑ دے گا، یوں ہی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں ماشاءاللہ سے اچھے کمانے والے اور کاروباری بزنس مین، کہ کبھی سفر میں ساتھ چلیں، کبھی سفر میں ساتھ چلیں، تو چلتے ہیں، ایک دن دو دن میں ہی کھا کھا کے بیزار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، جہاں جاؤ کھانا، جہاں جاؤ کھانا۔ 10 منٹ کے لیے روکا کوئی تو دسترخوان بچھا ہوا، یہاں گئے تو یہ موجود، یہ دیکھو تو فروٹ، کھانا پینا، یہ ہر چیز، اللہ اکبر۔ تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ کتنا کھانا ہے آپ لوگوں کے مقدر میں۔ ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں کھانا تو نہیں ہے اتنا، لیکن اللہ تعالیٰ کھلواتا ہے اور یہاں پر آدمی سیر ہو جاتا ہے کھا کھا کر کے، کوئی پریشانی نہیں۔ عزت حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ رہتے بہت سیدھے سادے تھے، مگر بہت صاف ستھرے کلین رہتے تھے، سادگی غالب تھی ان کے اندر۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں کہیں بھی جاتے بڑے سے بڑے کروڑ پتی کے ہاں، تو اپنے وقار کو مجروح ہونے نہیں دیتے۔ ایک بڑے رئیس کے گھر میں گئے تو حضرت نے داخل ہوتے ہی وہاں جوتیاں اتار دیں اپنے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت پہن کے آئیے، تو حضرت نے فرمایا تو قالین بچھا ہوا ہے، تو کہا نہیں ہم لوگ اس پر چپل ہی سے جاتے ہیں۔ کہا تم لوگ جاؤ، میں تو دیکھو اللہ کی قیمتی نعمت ہے، میں کیسے اس پر چپل پہن کے جاؤں، میرے سے تو نہیں ہو سکتا، باہر ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ احساس کوئی چیز ہے نا، جب احساس ہی نہ ہو تو مغرب کی نقل کرتے کرتے مسلمان بھی بے ایمانوں کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ احساس بہت بڑی نعمت ہے۔ احساس حضرت کو ہوا، انہوں نے حضرت کو 1 لاکھ روپے پیش کیے کھانا کھلا کے۔ اب وہ 20 سال پہلے کی بات ہے، 25 سال پہلے کی۔
تو حضرت نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، اللہ ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ میرا کسب حلال ہے، میں پورا شریعت کے مطابق کاروبار کرتا ہوں، ہدیہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں، کیا کروں رکھ کر کے؟ تو اور اصرار کیا تو اس میں سے ایک نوٹ نکالا، 100 روپے کا ایک نوٹ نکالا، کہا آپ کی دلداری کے لیے قبول کر لیتا ہوں، بس مدرسے کے لیے لے لیجئے۔ تو کہا مدرسے کا ایڈریس کسی سے معلوم کر لو، بھجوا دو وہاں پر۔ کچھ ان کے نظروں میں کوئی اہمیت نہیں تھی ان چیزوں کی، جہاں گئے اللہ کی امانت پہنچانے کے لیے، اللہ کے بندوں سے، اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے ملاقات کی، مالدار ہونے کی وجہ سے نہیں کی، عزت دار ہونے کی وجہ سے نہیں کی، صرف اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ لوگ حدیث بخاری شریف میں پڑھے ہو کہ وہ دو بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے تفرقہ کرتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں ہوتا ان بندوں کا۔ تو اس کی طرف آپ لوگ توجہ دیں۔ یہ ایک اہم بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اب ہمارے مدارس کے فضلاء زیادہ شکوہ تو نہیں کرتے، لیکن جن کی تربیت نہیں ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ایسی ایسی باتیں چلاتے رہتے ہیں، خدام دین کی بدحالی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کبھی متوجہ نہیں ہوتا۔ آپ اللہ سے بولو جو بولنا ہے، غیب کے خزانے کھول دے گا، لیکن اللہ سے لینا سیکھو، اللہ سے بولنا سیکھو۔ مخلوق سے کیا ہمارا لینا دینا ہے، ہم تو مخلوق کو دینے کے لیے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد آئے تو ایک بڑے رئیس آدمی، بادشاہ، اس وقت حکومت تھی عثمان علی خان کی، مسلم کنٹری تھی، بادشاہ کے خاص درباری ایک رئیس آدمی نے حضرت کو ایک خط بھیجا کہ میری بڑی تمنا ہے کہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کروں، اگر آپ مجھے قدم بوسی کی اجازت دیں تو حاضر ہو جاؤں۔ اس کے لیے ان کا میں اس وقت فارغ رہتا ہوں، چونکہ بادشاہ کا مصاحب ہوں، اس لیے میرے یہ فارغ اوقات ہیں۔ تو حضرت نے جواب لکھ کے بھیج دیا ان کو کہ ملنے کی تمنا آپ کو ہے اور اوقات کا پابند مجھے بناتے ہیں، یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ لکھ کر کے بھیج دیا حضرت۔ کوئی پرواہ نہیں کی کہ اتنے بڑے بادشاہ کے مصاحب ملنا چاہ رہے ہیں تو اپنے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ تو اس لیے کسی سے نہیں ملتے تھے۔ انہوں نے دوسرا خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ میری ملنے کی بہت تمنا ہے، آپ کوئی وقت مقرر فرما دیں، میں اس وقت حاضر ہو جاؤں۔ اس کے جواب میں بھی حضرت نے ان کو یہ لکھا کہ ملنا آپ چاہتے ہیں، وقت مقرر کرنے کا بوجھ میرے اوپر ڈالتے ہیں، یہ کون سی عقیدت مندی کی بات ہے؟ تو پھر بھی نہیں ملی اجازت۔ انہوں نے تیسرا خط لکھا اور کہا کہ حضرت ایک بے تہذیب آدمی ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، طریقہ بھی نہیں جانتا، میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی صحیح طریقہ بتا دیجئے مجھے۔ تو حضرت نے ان کو اس کے جواب میں لکھا کہ آپ چھٹی لے کر آ کر یہاں میری قیام گاہ پہ بیٹھے رہیے، جب مجھے فارغ پائیے تو ملاقات کر لیجیے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بالکل اسی طریقے سے میں چھٹی لے لوں گا اور آ کر پڑا رہوں گا، جب موقع ہوگا ملاقات کر لوں گا۔ یہ ایک بڑے آدمی کو بار بار تنبیہ کر کے جھکانے سے آدمی کے اندر نیت کیا ہوتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس چوتھے خط کے جواب میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ لکھا کہ ماشاء اللہ آپ کی تہذیب سے بہت جی خوش ہوا، اب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں خود آ کر آپ سے ملاقات کروں۔ تو دیکھو کوئی نخوت غرور نہیں تھا، غرور توڑ کے پھر اپنے کو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
اپنے بازو بچھا دیجئے ایمان والوں کے لیے۔ یہ امام الانبیاء سے کہا گیا ہے، تو علماء کیا ہیں؟ ان کے تو خادم ہیں ادنا۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا طریقہ کا۔ پھر انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں بادشاہ کا دوست ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قدم ہمارے دربار شاہی میں پڑ جائیں۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ بادشاہ کی درخواست ہے یا آپ کی؟ انہوں نے کہا میری۔ تو حضرت نے فرمایا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہ کے طلب کے بغیر میں جاؤں گا تو جو دولت ان کے پاس ہے جس کی مجھے ضرورت نہیں وہ مجھے کچھ مل جائے گی، اور جو دولت میرے پاس ہے جن کی ان کو سراسر حاجت ہے وہ نہیں مل سکے گی، تو اس عبث فعل کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے مناسب نہیں ہے جانا۔ نہیں گئے حضرت۔ اب تو ہم معمولی قسم کے آفیسروں سے ملنے کا موقع مل جائے تو ساری لاج وراثت نبوت کی پامال کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرات تھے جن کو اپنا مقام معلوم تھا۔ کیا اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، اس مقام کی عزت رکھو، یہ رکھو۔ دوسری بات آپ لوگوں سے کہنے کی یہ ہے کہ آپ نے 10-12 سال مدرسے میں لگا کر جو حفظ کیے ہیں، حفظ بھی کیے ہیں چاہے اس مدرسے میں کہیں بھی، تو کل ملا کے کم سے کم ان کے 16 سال پڑھنے میں لگ گئے، بعض کے 18 سال لگ گئے۔ تو آپ نے اتنا لمبا وقت لگا کر جو علم حاصل کیا ہے یہ نبی کی دعوت تامہ کا علم ہے، کامل دین کا علم آپ نے حاصل کیا ہے۔ ورنہ تو بھائی ضروریات دین کسی اچھے مکتب میں پڑھ لیتے تو بھی سچے مسلمان ہو جاتے اور زندگی گزر جاتی، اللہ پوچھتا بھی نہیں کہ عالم کیوں نہیں بنے۔ لیکن اتنا وقت لگا کر والدین کا یا قوم کا پیسہ کھپا کر جو آپ نے علم حاصل کیا ہے یہ علم کامل ہے۔ آپ کو دین کامل کا داعی بننا چاہیے۔ اس زمانے میں جہاں دیکھو لوگوں نے کچھ اسلام کا اپنا تصور بنایا ہوا ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے تصور کو تو اسلام کہتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا تصور اسلام ہے، وہ اسلام کامل نہیں۔ ہاں اسلام کے کچھ حصہ کہہ سکتے ہیں، دین کا کچھ جز کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو جس لائن میں لگا ہوا ہے دین کے نام سے اسی کو کامل دین سمجھتا ہے، اور بدقسمتی سے آپ علماء بھی جا کر ایک جزوی کام میں شامل ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ میں دین کامل کا داعی ہوں۔ دین کامل کا داعی اگر آپ جزیات کی دعوت کو دین کامل کی دعوت سمجھتے ہو تو آپ علم کی امانت میں خائن ہو اور خیانت کے مجرم ہو۔ اس لیے آپ کو پورے دین کا داعی ہونا چاہیے۔ سارا دین جو پڑھا ہے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک اساتذہ کے سامنے تمام ابواب بخاری، ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب وقت ملے تو بخاری شریف تو سال بھر آپ نے پڑھی ہے، لیکن جب وقت ملے تو ایک 10 منٹ نکال کر بخاری شریف کے شروع میں جو فہرست ابواب ہے، بعض کتابوں میں اخیر میں بعض میں شروع میں، فہرست ابواب کو گہرائی کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لو۔ وہ ساری کتاب جو سال بھر میں پڑھی ہے اس سے زیادہ نفع ہوگا۔ فہرست ابواب کو پڑھو اور اس فہرست ابواب سے وسعت دین کا تصور کرو کہ دینی تعلیمات اور نبی کی ہدایات کہاں کہاں تک متعدی ہیں، ان عنوانات سے پتہ چلے گا۔ پھر آپ کو ذہن میں آئے گا کہ دین کامل کا مفہوم کیا ہوتا ہے، کہاں کہاں نبی کو پہنچانا ہے، کہاں کہاں تک نبی کی دعوت پہنچانا ہے، تب پتہ چلے گا۔ عنوانات پڑھو، پوری فہرست، کہاں کہاں کتنے عنوانات، 3500 عنوانات پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ ہم لوگ دین کا کام کن عنوانات پہ کرتے ہیں؟ اس میں سے 300 بھی نہیں کرتے، اور سب عنوانات دین کے جو ہے وہ سرد خانے میں پڑے ہوئے ہیں یا کتابوں کے اندر دبا کے ہم نے رکھ دیے۔ اس کو ملت کے سامنے لانا، آپ کی تمام تر تعلیمات ہر پہلو سے
عقیدے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تجارت میں اب پہلو ذیلی تو بے حساب ہے۔ تو یہ ہزاروں عنوانات کو زندہ کیجئے مسلمانوں کے سماج میں، کیونکہ مسلمان سب کے سب باغی نہیں ہو گئے ہیں دین سے۔ مجبوری یہ ہے کہ دین سے جاہل ہیں، دین کے باغی نہیں ہیں مسلمان، اور ہم علماء بھی ان تک دین پورا نہیں پہنچاتے۔ کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے بھائی، کس علاقے میں کس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش ہم نہیں کرتے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب میں کانپور میں پڑھاتا تھا، بالکل نوجوان تھے، ہر روز کہیں ان کا واعظ ہوتا تھا، وہ بہت بڑے واعظ تھے۔ تو فرمایا کہ لوگوں میں نماز سے غفلت جو نظر آئی عام طبقے میں، تو میں 1 مہینے تک روزانہ نماز کے عنوان پہ بیان کیا، روز پورے شہر میں صرف نماز کے عنوان پہ بیان کیا۔ تو حضرت نے فرمایا اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ تانگے والا، رکشہ والا، گڑھے کھودنے والا، مزدوری کرنے والا، سب کو ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، کہتے تھے آپ کو شرائط نماز معلوم، آپ کو فرائض نماز معلوم، آپ سنا سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں۔ تانگے والا سواری سے پوچھتا تھا، سواری بیٹھا ہوا اس کے گاڑی چلانے والے سے پوچھتا تھا۔ یہ ماحول بن گیا 1 مہینے میں اگر کسی نے محنت کی۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی، ماحول بدل ہی نہیں پا رہے امت کا۔ اس واسطے آپ کامل دین کے داعی بنو، یہ دوسری بات آپ کو بتانا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ جہاں سے آئے ہیں، جہاں جا رہے ہو، وہاں مکاتب قائم کرو۔ جو بھی کام ملے مدرسے میں پڑھانا پڑھاؤ، امامت خطابت وہ بھی کرو، جو بھی دین کے کام ملے وہ کام کرو، مگر کم سے کم 1 2 3 5 10 اللہ جتنی توفیق دے مکتب قائم۔ مکاتب اس دور میں ملت اسلامیہ کے نونہالوں کے تحفظ کا واحد ذریعہ رہ گیا ہے۔ اب اور کوئی دوسرا ذریعہ 1000 دفعے سوچ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے۔ اس ذریعے کو آپ لوگ زندہ کریں۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ہاں سے فارغ ہونے والے 26 طلبہ اور 18 افتاء کے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو جانے کے 15 دن کے اندر مکتب قائم نہ کر دیا ہو۔ اس لیے کہ آپ کو مکتب قائم کرنے کے لیے نہ بورڈ کی ضرورت ہے، نہ بلڈنگ کی ضرورت ہے، نہ کسی مسجد میں اجازت کی ضرورت ہے۔ اپنے ہی گھر کے دیوان خانے میں اپنی گلی کے بچوں کو جوڑ کے کام شروع کر دو بس۔ جس جگہ بیٹھ کے پی لوں وہی میں خانہ ہے، اس کو کیا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ عالم جہاں بیٹھ گیا کام شروع ہو گیا، جہاں بیٹھ گیا کام شروع ہو گیا۔ اس لیے آپ یہاں سے جانے کے بعد اگر اگلی تعلیم کا کوئی پروگرام ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو فوری کام شروع کرو۔ اور بعض طالب علم ہمارے علم کے مطابق چونکہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں تو آگے پی جی کا ارادہ ہے تو وہ کرو، تو بھی مکتب ضرور چلاؤ۔ اب جو کرنا ہے کرو، عمر بھر کے لیے یہ مکتب سر پہ اوڑھ لو، یہ مکتب ضرور چلے گا میرا، بس ہر حال میں، سفر میں، حضر میں چلاؤ۔ علم ایسے ہی پھیلتا ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ آپ نے بخاری میں حدیث پڑھی، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہ وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے اور 20 دن حضور کی خدمت میں رہے۔ پھر آپ ہی نے ان کو یاد دلایا، کیا بھائی بیوی بچے یاد آ رہے ہیں، جاؤ چلے جاؤ۔ تو چھٹی دے دی، بھیج دیا ان کو۔ تو کیا کہا کہ جو کچھ سیکھا ہے وہ اپنے گھر والوں کو سکھاؤ جا کر۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب فخر المحدثین رحمۃ اللہ علیہ وہ اس جگہ لکھے ہیں تحفۃ القاری میں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر سیکھنے والے کو اپنے گھر والوں کو سکھانا بھی ضروری ہے۔ اور طلبہ سے فرمایا کہ تم سارے طالب علم جاتے ہو چھٹیوں میں، کیا کرتے ہو؟ گھر والوں کو قرآن پڑھاؤ، ان کی تجوید درست کرو، ان کو دین سکھاؤ۔ آپ قاری صاحب ہیں، بڑے بڑے جلسوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کی اماں جان مرنے کو آ گئی ہے لیکن قرآن کی 2 سطریں پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کا فیض آپ کی ماں کو نہیں پہنچا، باپ کو نہیں پہنچا، تو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اپنے گھر میں دین آنا چاہیے، اپنا گھر سب سے زیادہ دیندار ہونا چاہیے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں مول صاحب ہمارے گھر والوں کو تربیت کے لیے کہاں بھیجنا، کس کے گھر میں بھیجنا؟
کون سے مولوی کا گھر ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں بھیجا تو تمہاری عورت دیندار بن جائے گی؟ آج ہمارے گھروں سے دین نکل رہا ہے۔ علماء کے بچوں کا لباس غیر اسلامی عام ہو چکا ہے، غیر اسلامی ریڈی میڈ بازار میں جو ملا لا کے بچوں کو بچیوں کو پہنا رہے ہیں۔ ایسے گھر میں کون آ کر دین سیکھ کے جائے گا اور کون آ کر حیا اور تہذیب سیکھ کے جائے گا؟ اس کا اپنے گھروں کا نقشہ خالص دین کا بناؤ، خالص دین کا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں فتوے پہ مت جاؤ کہ کپڑے یہ پہنا سکتے کہ نہیں، چھوٹے بچوں کو پہنا سکتے، کچھ چلتا یہ چلتا ولتا نہیں۔ تہذیب بدل گئی، خاص طور سے لباس۔ یہ لباس صفتوں کو پیدا کرتا ہے اور صفتوں کو بگاڑتا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو بے حیا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو شروع سے بے حیا کپڑے پہناؤ اور بعد میں بے حیا بن جانے اور کسی کے ساتھ بھاگ جانے پہ راضی رہو، خوش رہو۔ یہ گھر کا ماحول بدلو۔ اپنے گھر میں دین آنا چاہیے، حکمت سے، مصلحت سے، محبت سے، بڑوں کے ساتھ ادب سے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے۔ گھر میں دین کی فکر کرو۔ اپنے خاندان کو اگر آپ نے دین نہیں پہنچایا تو آپ کے عالم بننے کا خاندان کو کیا فائدہ ہوا؟ سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ پانچویں بات آپ کے تازہ کرنے کی یہ ہے کہ سال بھر بھی بتائی گئی، وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ جائیں جس علاقے میں آپ ہیں وہاں فتن کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ دور فتن ہے، چو طرف سے فتنے ہیں۔ زمینی فتنے الگ مسلمانوں پہ حملہ آور ہیں، آسمانی فتنے یعنی انٹرنیٹ کے فتنے۔ تو آسمان جو ہے وہ مصیبتیں گرا رہا ہے اور زمین مصیبتیں ابال رہا ہے، بس جیسے طوفان نوح کے وقت ہو گیا تھا۔ اوپر سے بھی بارش، نیچے سے بھی پانی، سب طرف سے پانی پانی پانی، یہاں تک کہ لوگ غرقاب ہو گئے۔ اب یہی معنوی طوفان آیا ہے، اوپر سے بھی فتنے، نیچے سے بھی فتنے، داہنے بائیں سے فتنے، آگے پیچھے سے فتنے۔ ان فتنوں میں یہ امت گھر گئی ہے۔ اس امت کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، اس امت کے دین کے ایمان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بہت برا وقت ملت اسلامیہ امت محمدیہ پر آیا ہوا ہے۔ اس لیے جا کر ایک اچھا سا اسمارٹ فون خرید کے سوشل میڈیا میں اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے کے بجائے ایک ایک فرد سے دوستی کرنا، اپنے ہم عمر بچوں سے بات چیت کرنا، ان کے عقیدوں کا بگاڑ کا اندازہ کرنا اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دینا۔ آج جتنے باطل فرقے کام کر رہے ہیں، کوئی نہ جلسہ کرتا ہے، نہ اخبار میں اشتہار دیتا ہے، نہ سوشل میڈیا پر آتا ہے، صرف انڈر گراؤنڈ کام کر رہا ہے۔ ایک ایک بندے سے بات کرنا، دوستی کرنا، چائے پلانا، خرید کرنا، مانوس کرنا، اپنا عقیدہ ٹھونس دینا اس کے اندر، بس ایسا چل رہا ہے۔ ہم کو تو ہر چیز کے لیے ایک بڑا اسٹیج چاہیے اور ہر چیز کے لیے ایک شاندار کرسی چاہیے، ایسے تو ان کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ وہ افراد پر محنت کر رہے ہیں، آپ بھی افراد پر محنت کرو۔ اور فتنے دو طرح کے ہیں، ایک ارتدادی فتنے ہیں جو ہماری قوم کے مردوں کو، عورتوں کو خارج اسلام کر رہے ہیں، خارج ملت کر رہے ہیں، ان کی بھی فکر کرنا ہے۔ اور دوسرا ایک پہلو ہے وہ داخلی فتنے ہیں، وہ یہ کہ ہیں تو مسلمان لیکن اہل السنت والجماعت کے نظریات سے کٹے ہوئے مسلمان۔ ان کی بھی بڑی چل رہی ہیں تحریکیں اور لوگ دھیرے دھیرے بڑی تعداد میں ہر ہٹے ہوئے کٹے ہوئے کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ پر یہ ذمہ داری ہے، ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے اہل السنت والجماعت کے عقائد کو خود اچھی طرح سمجھو اور اس کسوٹی پر اپنی قوم کو پرکھ کر ان کو سیدھا کرتے رہو، ان کے بدعقیدگیوں کو ختم کرتے رہو۔ جو گمراہیاں ضمنی ذیلی ہیں اس کی بھی ذمہ داری آپ پر ہے، ان کو داخلی فتنے کہتا ہوں میں، اور جو ذمہ داریاں ارتدادی ہیں وہ بھی آپ کے ذمہ ہیں، وہ خارجی فتنے ہیں۔ آپ اپنی بستی کے خارجی فتنوں پر بھی نظر رکھیں اور داخلی فتنوں پر بھی نظر رکھیں، اور حکمت عملی سے اپنے بڑوں کے مشورے سے آپ کام کریں۔ نہ وہ فتنہ ہماری بستی میں رہے، نہ یہ فتنہ رہے، حق رہے، حق رہے۔ ہم ہمارے ہوتے ہوئے باطل کیسے آئے گا، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ بات بتانا ہے کہ آپ ایک عالم دین ہیں، بے سند باتیں نہیں کرنا، سنی سنائی باتیں تقریر میں کبھی نہیں کہنا۔ مطالعہ کرو، تحقیق کی عادت ڈالو، مطالعہ کرو،
جو بات بھی سنو اس کو پہلے پرکھ لو کہ یہ بات ہے نہیں ہے علم میں، اگر ہے تو بولو اور تحقیق سے پہلے نہ بولو۔ صرف جو ہے ممبر کو گرمانا اور اسٹیج پر دھواں دار تقریر کر دینا اور واہ واہ سن لینا، یہ تو ہمارا کام نہیں، یہ شاعروں کا کام ہے۔ ہو گئی واہ واہ، اور کیا چاہیے؟ شاعر خوشنوا، اور کیا چاہیے؟ یہ واہ واہ کے لیے کچھ نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ کی امانت اللہ کے بندوں پر ٹھیک ٹھیک پہنچا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا۔ آپ اس لائق ہوں کہ مرنے لگیں تو قوم سے پوچھیں کہ الا هل بلغت، پوچھیں اور قوم کہے کہ بلغت و ادیت، اس قابل ہوں آپ کیونکہ انہی کے وارث ہو، انہی کے جانشین ہیں، اس لیے اپنے کو اس قابل بناؤ۔ ادھر ادھر کی باتیں مت سنایا کرو، قصے کہانیاں قرآن کی حدیث کی سناؤ، اسی میں بہت تاثیر ہے، اور غیر معتبر من گھڑت قصے مت سناؤ۔ اس کے بعد اپنے اساتذہ سے اور اپنے مدرسے سے تعلق قائم رکھو۔ ایک نور کی کڑی ہے اپنے اساتذہ، یہ علم ان سے لیا ہے، ان کو کبھی فراموش مت کرو، رابطے میں رہو، سلام کلام کرو، مشکل معاملات میں رجوع کرو، مسائل میں اطمینان نہ ہو تو تحقیق کر لیا کرو، کبھی کبھی ملا کرو، کبھی کبھی اپنے اساتذہ کی خدمت میں اپنی حیثیت کے مطابق ہدیہ پیش کرو اور ان کی دعائیں لو۔ یہ سلسلہ شاگرد اساتذہ کو مدرسے سے نکل کے فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ایسا نہیں کرو۔ نورانی قاعدہ پڑھانے والے سے لے کے بخاری پڑھانے تک سارے اساتذہ آپ کے محسن ہیں، اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کرو، ان کا ہمیشہ دھیان خیال رکھو، دعا تو ہمیشہ کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ جب کہو تو اپنے امی ابا کے ساتھ اپنے استاد اور استاذنی کا بھی اس میں دھیان کر لیا کرو، ان کے لیے بھی دعا مانگا کرو۔ اور آخری بات جو آپ سے کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک تو یہاں نگراں تھے، اساتذہ تھے، ہٹو بچو بول کر کچھ نہ کچھ ہمیں دین پہ جمع کے رکھتے تھے، اب آپ آزاد ہو جاتے ہو، اب کوئی آپ کے سر پہ سایہ نہیں، اب اپنے اختیار سے کسی مرشد کا سایہ اپنے سر پہ رکھو۔ اگر آپ کے سر پر کوئی آپ کا رہبر، مربی، مرشد، ہمارے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عام لوگوں کے مجمع میں کہ شیخ، پیر، مرشد سے آپ لوگوں کو شرم آتی ہے تو کوئی بات نہیں بھائی، آپ لوگ اپنے حساب سے نام رکھ لو، لیگل ایڈوائزر نام رکھ لو، یہ فرماتے، لیگل ایڈوائزر نام رکھ کے کسی کو مرشد بنا لو اپنا، نہیں بولو کوئی پوچھے یہ کون ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ رجل یہدینی الی سواء الصراط، تو تم بول دو ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں، یہ بول دو، ٹھیک ہے بھائی کیا بات، وہ سمجھے گا کہ لیگل سب کے ہوتے ہیں، ان کے بھی ہیں، لیکن آپ کی مراد یہ ہو کہ یہ ہمارے آخرت کے قانون میں ہمیں جکڑ کے رکھنے والے اور ہمیں شریعت کا پابند بنا کے رکھنے والے لیگل ایڈوائزر ہیں۔ تو بھائی نام کوئی سا بھی رکھو مگر ضرورت اس کی ہے، سب کو ہے، ہم نے جتنا کچھ جانا ہے تو وہ جماعت علماء کی جن پر تہمت ہے کہ وہ طریقت و تصوف کے مخالف ہیں، ابن تیمیہ، ابن جوزی، ابن کثیر، ابن قیم وغیرہ، ان کو ایک کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ صوفیہ مخالف، تصوف مخالف ہے، ہرگز نہیں۔ آپ مجموع الفتاوی کی غالباً جلد نمبر 9 جس میں تصوف کے عنوان پر ان کے مقالات و مضامین ہیں اس کو پڑھ کے دیکھیے، جب آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا صوفی تو یہی ہے، ایسا لگے گا۔ صوفیہ کا احترام، صوفیہ کی باتوں کو نقل کرنا، بڑے بڑے مشائخ کی تعظیم و ادب کرنا، یہاں تک کہ ایک جگہ تو یہاں تک لکھ دیا ہے صوفیاء کرام اس زمین پر خدا کے بندوں کی وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ آراستہ کر دیا ہے، تو آپ کا کوئی رہنما ہونا چاہیے، آزاد مت رہو، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ جتنے لوگ اس دنیا میں باطل تحریکوں کے داعی بن کر ہمیں نظر آ رہے ہیں، پوری تاریخ، ماضی قریب کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ وہ تھے تو بہت قابل،
لیکن ان کی قابلیت کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بڑے بڑے قابل لوگ تھے، ہمارے سے 10 گنا 100 گنا قابل، مگر اس قابلیت کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بس خود ہی فیصلے کر لیتے تھے، خود ہی سمجھ جاتے تھے کہ صاحب نہیں میں غلط، کیسے میں کیسے غلط۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑے داعی کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی غلطی پر، جو ایک چھوٹے اول کلاس کا طالب علم بھی غلطی بولے گا، توجہ دلائی کہ یہ تعبیر مناسب نہیں ہے، یہ نبی کا مقام ہے، کہ نبی کے بارے میں سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بے صبرا ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ سے یہ پکڑ آئی۔ تو کہا یہ تعبیر مناسب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ بھی یہ کہنا نہیں چاہ رہے ہوں گے، لیکن عبارت سے شبہ ہو رہا ہے، بے ادبی و گستاخی ہو رہی ہے، تو میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ اس عبارت کو بدل دیجئے، دوسرے عنوان سے اس عبارت کو لکھ دیجئے۔ یہ بھی لکھا کہ 70 برس کی عمر میں پہنچ چکا ہوں، نہ شہرت کا شوق ہے، نہ کوئی تنقید کسی پہ کر کے نام کمانا، صرف اللہ واسطے النصح لأخی المسلم کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایسے مخلصانہ خط کا جواب موصوف نے حضرت کو یہ دیا، اپنے لیٹر پیڈ پر اپنے قلم سے بقلم خود یہ جواب دیا، میں جو کچھ لکھتا ہوں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر جواب دہی کے احساس سے لکھتا ہوں، آپ خواہ مخواہ سیدنا یونس علیہ السلام کے وکیل استغاثہ بن رہے ہیں۔ یہ جواب دیا ایک بڑے عالم دین کو جو شیخ الاسلام تھے اس وقت۔ یہ سب کیوں؟ سر پہ سایہ نہیں۔ ایک بڑے عالم سے بہت غصے کا معاملہ ایک میٹنگ میں ہوا، اب نہیں ہے دنیا میں، اللہ غریق رحمت کرے، لیکن ایک دم غصے میں آ کر ایسی ایسی باتیں کہہ گئے جو ان سے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ حدیث پڑھانے والے آدمی تھے۔ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب بالکل سہم گئے، ڈر گئے۔ اس مجلس کے اختتام پر جب وہ چلے گئے تو اب لوگ موجود تھے، تو حضرت نے فرمایا اتنی بڑی شخصیت اور ایسی ایسی نسبتیں اور ایسی گفتگو، اس میں تو حیران ہوں، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سر پہ کسی مرشد کا سایہ نہیں۔ تو بڑی بات ہے بچوں، اپنے کو آزاد مت رکھو۔ جوانی میں، موجودہ زمانے میں جب افکار و تصادم کا ٹکراؤ ہے، اس وقت جنگ تیر و تفنگ کی نہیں لڑی جا رہی ہے، اس وقت جنگ افکار و خیالات کی لڑی جا رہی ہے، عقائد اور مزعومات کی لڑی جا رہی ہے۔ اپنے کو اس کا اہل بناؤ، اور اس کے لیے ایک تو علمی صلاحیت چاہیے، دوسرے روحانی قوت چاہیے، جس کو حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے بڑے فرماتے تھے کہ عالم کو بیدار مغزی روشن ضمیری کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو وہ عالم ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سب اساتذہ کی طرف سے ہم نے آپ کے سامنے نیابتاً یہ ضروری باتیں بتا دی۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور بالخصوص میں بہت زیادہ مسرور و خوش ہوں کہ ہمارے دوست حضرت مولانا مفتی فاروق مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی، علم کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، عوارض اور عمر کے باوجود بھی برابر تبلیغ کا کام بھی کرتے رہتے ہیں، دین کی دعوت کے لیے اسفار بھی کرتے رہتے ہیں، اور 2 مدارس کے اندر جو ہے مسند حدیث کو شرف بخشے ہوئے ہیں۔ ایک تو اشاعت العلوم اکل کوا کے دارالحدیث میں، اور ایک فلاح دارین ترکسر کے دارالحدیث میں۔ آپ ہفتے میں چند دن ادھر چند دن ادھر پڑھاتے ہیں اور سب کو فیض یاب کر رہے ہیں۔ ہماری درخواست پر اسفار کے بیچ میں سے گنجائش نکال کر آپ تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لانے سے ہم بہت ممنون مشکور ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں، سلامتی میں، خدمات دینیہ میں برکت نصیب فرمائے، اور ان سب کو شرف قبول عطا فرمائے۔